مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حور کی شہادت کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پسے پشت ڈال کر اور اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کو بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہارے لاڑ دیکھے، میں نے تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ بیٹا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت حسین پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا دیکھتے کیا اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا، میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا حسین ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں۔ تم تو جوان ہو، بہادر اور شہسوار ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارے جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور امر ساتھ کے بتا دوں گی کہ دین اور ایمان کے حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل ہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا، دل میں ایک آگ لگائی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیق حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں، تمہارے سہا کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اور جگر گوشے بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے، وہ سخت امتحان میں مبتلا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت میں اور حقی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی دستہ بستہ کھڑی ہو گئی، جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین حق کا علم بلند رہ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر میرا سہاگ لٹتا ہے تو لوٹے، مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو۔ اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ پھر یہ تینوں ماں، بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماؤں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا، دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے، میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ اے نواز رسول، میری حقیر سی قربانی قبول فرما لو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اطرت پیغمبر مصیبت مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ نئی دلہن نے عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا اور میں اپنے والد سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی، میرے خاون کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔
اور اس کے بدلے میں نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ حضرت وہب جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے، اے ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، وہ سر جو نام اسے دین کی خاطر کٹے سربلند ہے۔ یا حسین اجازت دو میں میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے۔ امام حسین جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا۔ وہب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوی کا سہاگ خاک مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا، وہب تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں، تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں میں سے اس پر کوئی بھی راضی نہ ہوا، بلکہ تینوں نے پھر امام کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے عرض کیا، حسین میرے سہارے آپ ہیں۔ بیوی نے کہا، آقا میرے والی آپ ہیں۔ وہب نے التجا کی، یا سید میرے امام آپ ہیں، اپنے نانا کا واسطہ مجھے نثار ہونے کا حکم دو۔ شہزادے کونین نے حضرت وہب کا شوق شہادت دیکھا تو اجازت دی تھی۔ پھر حضرت وہب نے امام کے قدم چومے، ماں کے پاؤں کو بوسا دیا، بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر گھوڑے کو اشارہ دیا۔ دشمنوں کے آگے ڈٹ گئے۔ سر پر لوہے کا تھا، ہاتھ میں فولادی شمشیر، پشت پر ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ محکم بن طفیل ایک شامی شہسوار مقابلے میں آیا، پھر دو تلواریں لہرائی، ٹکرائی، نیزے ابھرے چمکے۔ وہ بھی شہسوار تھا، یہ بھی تجربہ کار تھا۔ وہ یزیدی کتا تھا، یہ حسینی شیر تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح اس کے سر پر پہنچا۔ پھر فولادی شمشیر اٹھی اور محکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی، حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کون مقابلے میں جائے۔ ادھر حضرت وہب نیزہ ہلا ہلا کر للکار رہے تھے، یزیدی کتو آؤ اور حسینی شیر کا پنجہ دیکھو۔ جب کوئی مقابلے میں آیا تو شوق شہادت میں خود ہی بھوکے شیر کی طرح قلب لشکر میں جا پہنچے۔ یزیدی بھیڑیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ امر سعد پکارا، بہادرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم حسین ابن علی کے ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر تمام نے مل کر حضرت وہب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا تو حضرت وہب پاپیدہ پیدل ہی لڑنے لگے۔ زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر ثابت قدم تھے۔ اس حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دشمنوں نے موقع دے کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امر سعد نے آواز دی، حسین اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ وہب کی ماں نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اور اپنے بیٹے کا سر جھولی میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پھر دلہن کی گود میں ڈال دیا۔ دلہن نے اپنے سر کے والی کا سر اپنے گود میں دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد نواز رسول کے جانثار ساتھی، وفادار غلام، فداکار خادم، ایک کے بعد دیگرے ناموں سے اسلام کی حفاظت، حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے قربان ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر کے ان وفادار غلاموں پر ہزاروں سلام جو دین و ایمان کے آبرو بچانے کی خاطر جان دے گئے۔ فاطمہ کے لال کے ان جانثار ساتھیوں پر صدقے جو حق و صداقت کا علم سر بلند رکھنے کے لیے قربان ہو گئے۔ نواز رسول کے ان فداکار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی خاطر مظلوم کربلا کے قدم میں شہادت پا گئے، ان کی پاک روحوں کو سلام، ان کی قبروں پر رحمت اور ان کی وفاداری پر تحسین۔ اب خاندان نبوت کے مقدس خیمے میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے، 2-4 جوان، 1-2 بچے ہی رہ گئے تھے جو نوشت تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کی ہوئے مرتبہ شہادت کے ازلی عطیے کو حاصل کر کے کفر باطل کے اندھیروں میں اپنے خون سے حق و اسلام کی شمع جلا کر اور دنیا کے باطل پرست انسانوں کو یہ بتا کر کہ حکم صرف اللہ کی ہے، قرآن صرف خدا کا ہے، اطاعت صرف خدا اور اس کے رسول کی ہے، مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والے تھے جو یزیدیت کے فسق و فجور کے اندھیروں میں اپنے خون سے شمع حسینیت جلانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اون محمد کی شہادت بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔